پچھلے دنوں مجھے ایک سوال آیا تھا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو عذاب ملتا ہے، لیکن چھوٹی بچی پر کیا ہے 2-3 سال کا ریپ ہوتا ہے اور وہ مر جاتی ہے، تو یہ بچی کو کون سا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا؟ پوچھنے والا ایک جدید ذہن کا طالب علم تھا۔ میں ان تمام لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو رب العالمین نے سسٹم کیا ہے، جس میں آپ کو دراصل اپنے کوتا نگاہی سے تم دیکھو گے تو لگتا ہے کہ یہ عدل نہیں ہو رہا ہے، یہ انصاف نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی منصف ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں کوئی نا انصافی نہیں ہوتی۔ تو ذرا غور کر کے دیکھو، کسی کی بچی کو یہ ہوا تو اس بچی کے کتنے نسلوں کو رب العالمین ایمان کی ہدایت دے گا، کتنے نسلوں کے لیے وہ باعث ایمان اور قرب الہی کا ذریعہ بن جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں لیکن دوسری طرف نہیں دیکھتے۔ اسی طرح کے دو رخ کو میں ایک رخ پہ لے آنا چاہتا ہوں۔ آج چائنا کے اندر جو کچھ وبال مچا ہوا ہے، جو کچھ پریشانی مچی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ چمگاڈر کا سوپ پینے کی وجہ سے آ گئی، کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ کیا ہے حرام کردہ جانور، حرام کردہ اشیاء یہ لوگ سب سے زیادہ کھاتے ہیں، شاید اس وجہ سے ان کو کوئی وائرس پکڑ لے، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ یہ دراصل کیا ہے بالکل طبعی لحاظ سے کبھی کبھار انسانوں میں پرانے زمانے میں ہیضہ ہو جایا کرتا تھا، پرانے زمانے میں پلیگ بیماری آتی تھی تو گاؤں کے گاؤں اور بستیوں کے بستی اور شہروں کے شہر اجاڑ دیا کرتی تھی۔ ایسا ہی کوئی کیا ہے، آج تو ہیضہ اور پلیگ کا کوئی نہ کوئی دوائی نکل چکی ہے، لیکن یہ نئے طور پر آ چکا ہے۔ کہنے والے ہزاروں طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک رخ ہے، سکے کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ سوچو، دوسرا رخ سمجھو۔ ہندوستان کے اندر جو کچھ یہاں پر معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، بظاہر لوگوں کو بھی کچھ دکھ رہا ہے۔ اسی طرح برما میں ہوئے تھے، وہاں پر بھی کچھ دکھا تھا، لیکن چائنا ایک ایسا ملک ہے جو تقریباً 50 سالوں سے مسلمانوں پر زبردست ترین ظلم کر رہا ہے، جو میڈیا میں نہیں دکھا تھا، عوام میں نہیں دکھا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس نے ان مسلمانوں پر ظلم ڈھاکے چھپانے کا وہ اہتمام کیا کہ پوری دنیا میں کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ چائنا کے مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، اور خود دنیا کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ چائنا حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ سکے کا دوسرا رخ ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے چمگاڈر کا سوپ پینے سے بھی آ سکتا ہے، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے حرام چیزیں کھانے سے بھی آیا ہوگا، لیکن ایک رخ دیکھو، جس مظلوم کا کوئی آہ فغاں کرنے والا نہیں، جس مظلوم کے بارے میں خود دنیا کو نہیں معلوم، جن مظلوموں کے بارے میں ان کی آہوں کو اور ان کے سسکیوں کو تک دبا دیا گیا، رب العالمین ان سے غافل نہیں ہے، رب العالمین ان سے غافل نہیں ہے۔ رب جانتا ہے یہ انہی سسکیوں اور آہوں فغاں کا نتیجہ ہے کہ آج چائنا بھگت رہا ہے۔ اس نظریے سے بھی دیکھو، چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ جو اندرونی معاملات ہوئے، اخبارات کو ٹٹول کے دیکھو، بہت کم خبریں ملیں گی۔ بظاہر ایسا لگے گا یہ صرف ٹیکنالوجی کے دوڑ دھوپ میں ہے، لیکن میں نے مطالعہ کیا، سطحی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا 2 ایسے کاز ہیں جس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ یہ اصل مقصود ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عذاب ان پہ ڈالا اور یہ عذاب پھیلتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس عذاب کے ذریعے جتنے اس کنڈیشن کے یہ 2 چیزیں جن میں پائی جاتی ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی لپیٹ میں لے لے، اور اس کی پاداش میں ان لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لے جو واقعتاً اس کے لیے سزاوار نہیں ہے، لیکن لے لے کیوں؟ بعض فتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ایسے عذاب سے ڈرو جو صرف گنہگار کو نہیں پکڑے گا، پکڑنے کے لیے آئے گا تو سب کو پکڑ لے گا۔